ایک سنت ہے نبی علیہ السلام کی، قرآن میں بھی اس سنت کا ذکر ہے۔ ایک شخص نے کہا میں مسلمان ہو گیا، رک جاؤ میں مسلمان ہو گیا، پیچھے سے کسی نے اس کی گردن اتار دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا دل دیکھا تھا؟ زبان پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جو بندہ ہے نا مجھے شک ہے کہ وہ بے ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی۔ ایک ہی سنت ہے سب سے پیاری، فجر کی سنتوں سے بھی قیمتی، مسواک سے بھی قیمتی، داڑھی سے بھی قیمتی، کون سی؟ وہ سنت ہے کہ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا سوچے، ایمان والا جب بات کرے، ایمان والا جب دیکھے تو مثبت بات کرے، پازیٹیو سوچے، پازیٹیو خیالات رکھے۔ بدگمانی کا سوچنا ایمان والے کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کہاں پہ آ کے مار کھا رہے ہیں بھائی؟ ہم اس نکڑ سے شروع ہوتے ہیں، نیگیٹو سوچنا کہ اچھا یہ بے ایمان ہے، یہ ٹھگ ہے، یہ چور ہے۔ جب 5-6 لوگ بیٹھتے ہیں نا، آپ کے یہاں تو آج کل رات کو چبوترے پہ بیٹھتے نہیں بھائی؟ ارے چبوترے پہ رات کو نوجوان بیٹھتے نا حیدرآباد کے، پولیس بھی پریشان ہے، انہوں نے بھی ڈپارٹمنٹ بنا دیا، یہ چبوترے والوں کو گھر بھیجو کسی طرح۔ چبوترے پہ جو بیٹھتے ہیں ان چبوترے والوں کی آپ کو سناتا ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں چھوٹی عمر کے ہوں۔ 20 آدمی بیٹھے ہیں نا جی، تو وہ کسی ایک آدمی کی بات کریں گے، یار وہ بندہ نہ بہت خراب ہے، بے ایمان ہے، چور ہے۔ ان 20 میں سے جب 15 چلے جائیں گے تو ان 5 میں سے کسی ایک کی برائی یہ 15 لوگ کریں گے۔ ان 15 میں سے جب 5 چلے جائیں گے تو ان 10 میں سے ایک کی برائی یہ 10 کریں گے۔ پھر 5 چلے جائیں گے تو یہ جو 5 بچے ہیں نا یہ ان 15 کی ایک ہی لائن میں کھڑے کر دیں گے کہ یہ سب ڈاکو ہیں، چور ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے۔ پھر بچے پیچھے 5 چبوترے والے جب 5 رہ جاتے ہیں تو پھر وہ سب کو ایک لائن میں ایک ہی تکڑی میں تولتے ہیں بے ایمانی کی۔ ان 5 میں سے بھی جب 3 چلے جاتے ہیں نا تو وہ دونوں بولتے ہیں کہ یہ جو 15 کی برائی یہ 3 کر رہے تھے، یہ 3 بھی حرام خور ہے۔ یہ چبوترے کی حقیقت ہے، یہ اس چبوترے کی حقیقت ہے جو فجر کی نماز چھڑوا رہا ہے، جو آپ کو سگریٹ کے کش لگوا رہا ہے، جو امت محمدیہ کو نشے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اس چبوترے پر بیٹھنے والے ہی ذمہ دار نہیں ہیں، اس چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو فری میں پیسہ دینے والے ماں باپ بھی ان سے زیادہ اس گناہ کے اندر شریک ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھائے۔ اب وہ چبوترے والے ایک ایک کر کے سب کی برائی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے بس یہ وعدہ لینا ہے پہلے کہ جب سوچیں گے پازیٹیو سوچیں گے انشاءاللہ۔ کس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے جی؟ کس کے بارے میں؟ پوری انسانیت کو بات معاف کر دو بھائی، پہلے اپنی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ اسلام نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہے لیکن ہم کو نہیں دیا، ہمیں ٹھیکہ دیا ہے اس گھر کا جس میں ہم رہتے ہیں، اس محلے کا جس میں ہم رہتے ہیں، اس مسجد کا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس شاپنگ مال کا جہاں ہم کام کرتے ہیں، اس سڑک کا جس پہ ہم سفر کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پوری دنیا میں امن شانتی ہو جائے۔ میں نے پوچھا ہماری دنیا کون سی ہے؟ بولے ہماری دنیا مولوی صاحب کون سی ہے؟ بھائی ہماری دنیا بھی ہے، ہماری دنیا ہمارے ماں باپ، ہماری دنیا ہمارے بھائی بہن، ہماری دنیا ہمارے بیوی بچے، ہماری دنیا ہمارے پڑوسی، ہماری دنیا ہمارے چبوترے والے، ہماری دنیا ہمارے بیپارک دوست، ہماری دنیا ہمارے محلے والے۔ اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے اس کی ناراضگی ہے، پھر یہ دعا کرتا ہے کہ ساری دنیا میں شانتی بنی رہے۔ اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے ناراضگی ہے، تو پہلے کہاں پازیٹیو رہنا ہے بھائی؟ اپنے ماں باپ کے لیے پازیٹیو، بیوی کے لیے پازیٹیو، بھائیوں کے لیے پازیٹیو۔ ارے قرآن پڑھ لو، خدا کا واسطہ ہے، وہ مولوی سے کچھ سیکھ لو۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، کوئی آ کے بولے کہ کتا تمہارا کان لے گیا، وہ کتے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ بھیا ایک دفعہ کان کو بھی ہاتھ لگا کے دیکھو
کہ یہ ساتھ میں ہے کہ نہیں. قرآن نے کہا کہ جب کوئی خبر دینے کے لیے آئے کہ فلاں نے تمہاری برائی کی، قرآن کہتا ہے خبر جس کی دے رہا ہے اس پر شک نہ کرو. یہ جو خبر دینے کے لیے آیا پہلے اس کو تو دیکھو، یہ نمازی ہے، یہ ایماندار ہے. اگر یہی ٹھگ ہے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. پازیٹو سوچنا ہے. کریں گے پازیٹو انشاءاللہ؟ ارادہ کر لیجئے پازیٹو. آپ نے اگر ارادہ کیا کہ بارات نہیں لے کے جانی، آپ کی بیوی آپ کے ارادے میں شامل ہوگی، آپ کے بچے شامل ہوں گے. لیکن کیونکہ آپ نے پہلے ہی نیگیٹو سوچ رکھا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹی کی بارات کی مخالفت کروں گا تو بیٹے کی اماں میرے سر پر بیٹھ جائے گی، بیٹے کی بہنیں، بیٹے کی فلاں. آپ کیونکہ خود ہی پہلے اپنے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے، اس لیے ایک کی رائے اچھی نہیں ہو گئی. اپنے متعلق پازیٹو سوچیں، اپنے گھر والوں کے متعلق پازیٹو سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو. اگر آپ پازیٹو ویو کے اندر جائیں گے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں. فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں. اس حد تک اللہ کا حکم ہے. یہ باہر ایک بندہ کیلے بیچ رہا ہے، آج وہ ارادہ کر لے کہ میں بلڈر بنوں گا پازیٹو ویو میں. آپ یقین کر لیں آج کوشش شروع کرے گا، 10 سال بعد وہ اسی شہر میں بلڈر بن جائے گا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے نے ارادہ کر لیا نا اچھائی کا، پھر ہم دنیا کی ساری طاقتوں کو بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگ جاؤ. اور نبی علیہ السلام کیسے پازیٹو ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ جب اس کو ملنے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو 2-4 بد زبان ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ اے نکو میرا چاچا بھی اسی بیماری سے مر گیا. ارے بدبخت آدمی، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے ہو کہ اس کا حوصلہ گرانے کے لیے آئے ہو؟ اگر کسی کو کینسر لاسٹ سٹیج پہ ہو جائے، صرف اس کے گھر والے، اس کے یار دوست، اس کا ڈاکٹر، اس کو ملنے جلنے والے روز ایک بات اس کو بالکل اتفاق سے یہ کہہ دیں کہ آپ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی صحت اب پہلے سے بہتر لگنے لگی ہے، اس کا جسم سروائیو کرنے لگے گا، اس کے دل کو ہمت ملنے لگے گی، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ آ جائے گی. وہی دوائیاں جو اس کو نیچے گرا رہی تھیں وہی دوائیاں اس کو سٹینڈ کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں دن بدن آگے بڑھ رہا ہوں، میں موت کو پیچھے چھوڑ کے دوبارہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں. کریں گے پازیٹو انشاءاللہ؟ تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ بارات کا انکار کریں گے تو نیگیٹو کام ہوگا. نہیں نہیں، ایک وقت آئے گا. فلکی صاحب آپ یاد رکھیے گا، پرویز صاحب، ابو احمد صاحب بیٹھے، خان صاحب بیٹھے، ایجوکیشن کا سینٹر اتنا بڑا آپ کیا چلا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا لوگ آپ کو اس لیے یاد کریں گے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ فلاں بڈھے میاں کو دیکھتے ہو نا، یہ اس دور میں بارات جانے سے منع کرنے لگا تھا جس دور میں لوگ بھاگے جاتے تھے بارات کا کھانا کھانے کے لیے. لوگ آپ کو یاد کریں گے اس اچھائی کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تو دعا کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے غیرت مند بننا ہے. حلال حرام تو چھوٹی چیز ہے، وہ کھانا غیرت مندوں کے لیے بنا نہیں. ہماری غیرت کے منافی ہے دہیج لینا، غیرت کی مخالفت ہے کسی کی بہن اور بیٹی کی شادی میں بارات کا کھانا کھانا. اگر اتنی غیرت ہے تو پھر چھبارے کیوں لے کے جاتے ہو؟ اس لیے غیرت مند مرد بنیے، غیرت مند باپ بنیے، غیرت مند دولہے بنیے. مسجد میں جا کر نکاح کیجئے اور پھر عزت کے ساتھ اپنا ولیمہ کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس شہر کی برکت سے، یہ بڑی عزت والا شہر ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ کہاں، لاہور یہاں سے 2500 کلومیٹر دور ہے. وہاں مولانا ظفر علی خان انگریز کے خلاف اخبار نکالتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تو نظام حیدرآباد ان کو 500 روپے مہینہ ایڈ لگاتے تھے. بڑی عزت والا شہر ہے. مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں جنہوں نے پہلی دفعہ بجلی کا جنریٹر لگوایا وہ اہل حیدرآباد ہیں. جنہوں نے حرمین شریفین کے لیے وقف کو قائم کیا وہ بھی اہل حیدرآباد ہیں. آپ اپنی غیرت کو گرنے نہ دیجئے. آپ اگر آج اس شہر سے ان باراتوں کا اور بارات کے کھانوں کا بائیکاٹ کریں گے، پورے ملک کے مسلمان جس طرح اویسی کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، جس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، شادیوں کے اس عمل سے اسی طرح آپ سے محبت کرنے لگے انشاءاللہ.
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔